مجید میں تقریباً 38 مقامات ہیں، 38 مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا اللہ نے حکم ارشاد فرمایا۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ کریم آقا علیہ السلام کا حکم کتنا اہم ہے کہ رب تعالیٰ ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 10 بار نہیں، 38 بار اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ہے کہ میرے رسول کا حکم مانو، اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو، 38 بار۔ اب کریم آقا علیہ السلام کا حکم صحابہ نے مانا تو کیسے مانا، اور اس کے کچھ منظر نامے میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسجد میں آ رہے تھے، ابھی راستے میں ہی تھے کہ کریم آقا علیہ السلام نے مسجد کے اندر کسی صحابی سے کہا بیٹھ جاؤ، کہا بیٹھ جاؤ، اور یہ آواز باہر رستے تک پہنچ گئی، انہوں نے رستے میں سنی، وہ وہیں بیٹھ گئے۔ یہ کریم آقا علیہ السلام کی اطاعت ہے، یہ پیارے آقا علیہ السلام کے حکم ماننے کا جذبہ ہے۔ امام صحابی نے اور امام ابن حجر اسقلانی نے اپنی اپنی کتاب میں یہ حدیث لکھی، اور کریم آقا علیہ السلام کو جب خبر ہوئی کہ وہ وہیں بیٹھ گئے جہاں ان کے کانوں میں پڑی آواز، تو کریم آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی، زادک اللہ حرصا، اللہ تیری اس حرص کو اور زیادہ کرے جو تو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننے کی حرص رکھتا ہے، اور تجھے اس بات کا لالچ ہے کہ کوئی حکم آئے اور میں مانوں، اللہ تیرے اس حرص کو اور زیادہ کرے۔ کریم آقا علیہ السلام نے یوں دعا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں بھی کہ یہ مسجد میں آ رہے تھے، ابھی مسجد کے دروازے میں تھے کہ کریم آقا علیہ السلام نے حکم ارشاد فرمایا بیٹھ جاؤ، حالانکہ وہ دروازے والوں کے لیے حکم اور دروازہ بیٹھنے کی جگہ میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام خود تو منع فرماتے ہیں کہ دروازے میں نہ بیٹھا جائے، وہ گزرنے کی جگہ ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں مجھے ہمت ہی نہ ہوئی کہ میرے آقا کا حکم ہے اور میں یہاں سے ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں گا، وہیں دروازے میں بیٹھ گئے۔ پھر اسی طرح حضرت عاص رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی کریم آقا علیہ السلام کے غلام ہیں، یہ مسجد میں آ رہے تھے تو ایسے ہی یہ بھی ابھی مسجد سے باہر تھے، ایک حدیث کے لفظ ہے قبیلہ بنو غنم قبیلہ جو ہے اس میں تھے، تو آواز آئی تو یہ وہیں بیٹھ گئے۔ کریم آقا علیہ السلام نے پوچھا تو مسجد میں نماز کے وقت نہیں تھے، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا حکم آیا اور میں وہاں بیٹھ گیا، تو نام عاص تھا۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا تم تو عاص نہیں مطیع ہو، مطیع کہتے ہیں فرما بردار، حکم ماننے والا، تو اس دن سے ان کا نام مطیع مشہور ہو گیا۔ یہ کریم آقا علیہ السلام کا حکم ماننے کا جذبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ رب العزت نے نصیب فرمایا، اور وہ بڑے چنے ہوئے خاص لوگ تھے جنہیں اللہ رب العزت نے یہ شرف اور سعادت نصیب کی۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک جماعت تھی 7 یا 9 یا 8 بندوں کی، صحابہ کی، جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی سے سوال نہ کرنا کبھی۔ ایک میں ہے کہ حضرت ثوبان تھے، تو وہ پوری جماعت کے بارے میں بھی یہ بات ہے اور حضرت ثوبان کے بارے میں بھی یہ بات ہے کہ پھر زندگی بھر کبھی کسی سے انہوں نے سوال نہیں کیا، کبھی سوال نہیں کیا، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ کسی سے کچھ نہ مانگنا۔ یہاں تک حدیث کے لفظ ہیں کہ اگر وہ اپنی سواری پر بیٹھ جاتے اور ان کی چھڑی جو گھوڑے کو چلانے کے لیے ہوتی ہے وہ نیچے گر جاتی، تو وہ پاس کھڑے لوگوں کو نہ کہتے یہ مجھے پکڑاؤ، بلکہ وہ اتر کر اسے پکڑ اور کہتے صرف اس لیے ہم اتنا سا بھی کسی کو کہنا، کسی سے کچھ مانگنا پسند نہیں کرتے کہ ہمیں چیز ہی پکڑا دو، چیز ہماری اپنی ہے۔ اس قدر کریم آقا علیہ السلام کی اطاعت کا جذبہ ہے، اور ایک طرف ہم میں محبت کے دعوے ہمارے بڑے بڑے ہیں، نعرے بڑے بڑے ہیں، لیکن کریم آقا علیہ السلام کی اطاعت کی بات آئے، پیارے آقا علیہ السلام کے حکموں پہ عمل کرنے کی بات آئے تو کس قدر ہم کمزور ہیں۔ پھر اسی طرح دیکھیں یہ ابن ماجہ کی حدیث مبارک ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں فلاں عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو میرے اور آپ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم پہلے اسے ایک نظر دیکھ لو اس عورت، اس سے تمہارے درمیان محبت اور موافقت بڑھے گی، زیادہ ہوگی اور یہ زیادہ اچھا ہوگا۔ یہ صحابی رسول حضرت مغیرہ یہ چلے گئے
اور جا کر اس لڑکی کے والدین سے کہنے لگے کہ میں نے دیکھنا ہے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے، لیکن وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکموں کے پابند تھے۔ انہیں کوئی شک شبہ گزرا یا کوئی بھی بات گزری تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم غیر محرم کے سامنے اپنی بیٹی کو لائیں؟ ہم تو خوشی سے لاتے ہیں۔ تو نعوذ باللہ، اور کیا حشر ہوتا ہے اور کیا حال ہوتا ہے ہمارے یہاں، فرق اور تمیز ہی کوئی نہیں محرم اور غیر محرم۔ تمیز اور فرق تو تب ہو جب پتہ ہو کہ محرم اور غیر محرم ہے کیا، ہماری جانے بلا محرم اور غیر محرم کیا شے ہے۔ تو اس نے، صحابی نے چونکہ کہا تھا کہ مجھے رسول اللہ نے حکم دیا ہے، تو وہ لڑکی آواز سن رہی تھی۔ اس نے کہا اگر تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے تو ٹھیک ہے، مگر تمہیں اللہ کی قسم ہو کہ ایسا کبھی نہ کرنا کہ